بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پہ دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان میں سے 2 کا میں آج تذکرہ کرتا ہوں۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحَيْتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، کہ روزے دار کے لیے سارے سمندروں اور دریاؤں میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ دعائے مغفرت کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ افطار کریں۔ یعنی کہ روزہ دار سحری سے لے کر افطاری تک کا جو وقت روزے کی حالت اور کیفیت میں گزارتا ہے، اس دوران تمام مچھلیاں اس کے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ دوسرا، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، کہ روزے دار کے استقبال کے لیے، اس کے اکرام کے لیے اللہ رب العزت اپنی جنت کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے مزید خوبصورت ہو جا۔ تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس میں اپنے بندوں کے اکرام کے لیے اپنی جنت کو خوبصورت ہونے کا اور ساری مخلوق جو ہے کا حکم دے رہے ہیں، اور ساری مخلوق انسان کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے۔ تو اس کے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ایک بہت اہم کام کرنا چاہیے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی، جو ابھی یہ 2-3 دن ہمارے پاس ہم اس میں بآسانی کر سکتے ہیں۔ پہلا کام کہ مینیو چارٹ ہم اپنا ایک بنا لیں، کہ افطاری اور سحری کا مینیو ابھی سے بنا لیں، تاکہ رمضان کے مہینے کے اندر روزانہ سوچنا نہ پڑے، روزانہ مشورہ نہ کرنا پڑے کہ آج کیا بنائیں۔ بچے کی کسی کی کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے، گھر والوں کی کچھ ہوتی ہے، کسی کا کچھ دل کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، اس میں کنفیوژن پھیل رہی ہوتی ہے، اسی بحث کے اندر کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بجائے یہ کہ ہم اس وقت اس کو کریں، ایک چارٹ بنا لیں ہفتہ وار یا 10 دن کا، اور اس کو رپیٹ کرتے رہیں ہر ہفتے یا ہر 10 دن کے بعد، تو اس سے کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوگی، آسانی سے ہمارے یہ چیزیں طے ہو جائیں گی اور اس میں وقت نہیں ہمارا لگے گا۔ اس پہ بھی انشاءاللہ مستقل ایک بات کریں گے ہم، کہ ہماری افطاری اور سحری میں مینیو کس قسم کا ہونا چاہیے، کس قسم کی چیزیں ہمیں بنانی چاہیے۔ خلاصتاً بات یہ ہے، ایسی چیزیں بنائیں جس کے اوپر وقت زیادہ نہ لگے، جس کی تیاری کے لیے خواتین کو چولہے کے آگے زیادہ دیر کھڑا نہ ہونا پڑے۔ خاص طور پہ ڈیپ فرائی چیزوں سے بچنا چاہیے، جن کو تلنے میں بنانے میں وقت بہت زیادہ لگتا ہے۔ دوسری چیز جو کرنے کے کام ہے کہ اپنے مینیو کے مطابق بھی اور اپنی ضروریات کے مطابق ہم رمضان سے پہلے پورے 1 مہینے کی خریداری کر لیں۔ عموماً جو چیزیں خراب ہونے والی نہیں ہوتی، بشمول عید کی چیزوں کے، عید کے کپڑوں کے، جوتوں کے، یا کوئی بھی ایسا سامان جو خراب ہونے والا نہیں ہے، وہ پورے مہینے کا ہم رمضان سے پہلے لے کے رکھ لیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ 15 دن کی لے لیں، 15 دن کے بعد ایک دفعہ دوبارہ شاپنگ کر لی جائے اور ان چیزوں کو لے لیا جائے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، ہمیں بعد میں یاد آتی ہیں 5-6 روزے گزرنے کے بعد یا 10 روزے گزرنے کے بعد، تو اس میں ہم اپنا ایک بارڈر رکھیں، ایک ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے 18 رمضان سے پہلے ہر قسم کی ایسی چیزوں کو بھی خرید لینا ہے جو ہم بھول گئے ہوں کسی بھی وجہ سے، یا بعد میں یاد آئی ہوں، یا جن کی ضرورت بعد میں محسوس ہوئی ہو۔ 18 رمضان کے بعد آخری عشرے میں اور چاند رات میں ہم نے بازار نہیں جانا کسی بھی قسم کی خریداری کے لیے۔ یہ اپنا ذہن بنا لیں، کچھ بھی ہو ہم صبر کریں گے، کمپرومائز کریں گے، اور ان چیزوں کے بغیر یہ 10-11 دن گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی روزانہ کی بنیاد پر ضرورت ہوتی ہے، جیسے دودھ ہے، کچھ سبزی ہے، یا کوئی اور ایسی اس قسم کی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم 3 دن کا رکھیں کہ ہر 3 دن کے بعد جا کے یہ چیزیں لے آئیں گے۔ 3 دن کا ان کا سٹاک آسانی سے چل سکتا ہے، ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی ضرورت ہو بہت ہی زیادہ ایسی کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہی ہم نے لینی ہے، تو اس کے لیے مستقل بازار نہ جائیں، کچھ ایسا وقت رکھیں کہ آفس سے، کاروبار سے واپس آتے ہوئے یا کسی نماز سے واپس آتے ہوئے ہم ان چیزوں کو لے لیا کریں۔ کوشش کریں بازار کم سے کم جائیں، کم سے کم ہمارا وقت بازار میں لگے، اور رمضان المبارک کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اپنی خریداری سے، شاپنگ سے
فارغ ہو جائیں۔ گزشتہ رمضانوں میں یا عام دنوں میں ہوتا یہ ہے کہ چاند رات کو سب سے زیادہ بازاروں میں رش ہوتا ہے۔ چاند رات کے متعلق ہم ایک الگ بات بھی کریں گے، لیکن ایک بنیادی بات یہ کہ جتنے لوگوں کی مغفرت اللہ رب العزت پورے رمضان کے مہینے میں فرماتے ہیں، اتنے ہی لوگوں کی مغفرت صرف ایک چاند رات کے اندر ہوتی ہے۔ بہت قیمتی رات ہے، آخری عشرہ بہت قیمتی ہے، آخری عشرے کی ایک ایک رات بہت قیمتی ہے۔ تو ان اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے ہم اپنے جتنے بھی ایسے کام ہیں جو ہم رمضان سے پہلے نپٹا سکتے ہیں، ہر آدمی کی، ہر گھرانے کی اپنی اپنی نوعیت ہے، تو ہم کوشش کریں ان سب سے رمضان سے پہلے فارغ ہو جائیں، اور رمضان کو اپنی عبادات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ رکھیں، اور اسی کے اوپر ہماری توجہ زیادہ ہو۔ اللہ رب العزت کہا سنا قبول فرمائے، اور اس سے ہماری انفرادی اور اجتماعی طور پہ معاشرے میں اصلاح فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اپنے ماحول اور معاشرے میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو اپنے احباب میں ضرور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ خیر اور نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔